محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ جو بادشاہ گزرے ہیں، اس کا تذکرہ مولانا رومی نے مثنوی میں ذکر کیا۔ مولانا محمود غزنوی بادشاہ تھے، گزشتہ دور کے بادشاہ بڑے اچھے نیک ہوتے تھے، اور بادشاہ تھے بڑے نیک، اور یہ بادشاہ رات کو اپنا لباس اتار کر فقیرانہ لباس پہن کر شہر میں چکر لگاتا تھا حالتوں کو دیکھنے کے لیے۔ توجہ میرے طرف۔ تو ایک رات کو محمود غزنوی نے اپنا لباس بدل دیا، فقیرانہ لباس پہن کر، اور شہر میں گشت کرنے کے لیے چل پڑے۔ اکیلا پھر رہا ہے، اکیلا چل رہا ہے، اور اتفاق سے دیکھا کہ تھڑے پر 5 اوباش نوجوان بیٹھے ہیں۔ کتنے ہیں؟ سارے مل کر بتاؤ کتنے ہیں، تاکہ مجھے یقین ہو کہ آپ کا توجہ میری طرف ہے۔ کتنے نوجوان تھے؟ 5 نوجوان اکٹھے بیٹھے ہیں۔ تو غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ جا کر ان کو دیکھ کر یہ بھی بیٹھے۔ ان نوجوانوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں بھی آپ کی طرح ایک آدمی ہوں، میں بھی آپ کی طرح ہوں۔ اور وہ تھے چور۔ وہ کون تھے؟ وہ رہزن چور۔ محمود غزنوی نے کہا کہ میں بھی تمہارے طرح ہوں۔ انہوں نے کہا کہ شاید یہ بھی ہمارے ساتھ چور ہے۔ چور سب کو چور سمجھتا ہے، ڈاکو سب کو ڈاکو سمجھتا ہے، اللہ والے سب کو اللہ والے سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے طرح چور ہے، بیٹھ گئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ بھئی ویسے تو ہم نکلے ہیں چوری کے لیے، اب کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، کہاں سے چوری کرنا ہے؟ تو سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا چوری تو کرنا ہے، لیکن پہلے ہر ایک اپنے اپنے کمالات کا ذکر کرے، پہلے ہر ایک اپنے کمالات کا ذکر کرے۔ تو ایک نے کہا کہ بھائی میرے آنکھ میں یہ کمال ہے، اگر میں آدھی رات کو بھی ایک آدمی کو دیکھ لوں پھر 100 سال بعد بھی نظر آئے تو میں اس کو پہچان لیتا ہوں۔ سبحان اللہ تو کہہ دو، بلند آواز سے سبحان اللہ تو کہہ دو۔ اور دوسرے نے کہا کہ میرے یہ ناک میں اتنی کمال ہے، میں مٹی کو سونگھتا ہوں تو مجھے بادشاہ کے خزانے کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ یہ بھی کمال ہے، اچھا۔ اور تیسرے نے کہا کہ میرے یہ ہاتھ میں اتنی طاقت و قوت ہے کہ میں اس مکے سے بڑے مضبوط سے مضبوط دیوار کو میں توڑ دیتا ہوں۔ کہا یہ بھی کمال ہے، اچھا۔ اور ایک نے کہا کہ میرے ہاتھ میں یہ کمال ہے کہ بنگلہ جتنا بھی بلند ہو میں یہی سے رسی کو پہن کر اور وہاں پر اس کے میناروں پر گنبدوں پر میں اس کو باندھ لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ بھی اچھا کمال ہے۔ اور 5ویں نے کہا کہ میرے کان میں یہ کمال ہے کہ اگر شہر کے کتے بھونکتے ہو تو میں ان کی آواز کو سن کر بات سمجھ سکتا ہوں۔ یہ 5 آدمیوں نے کمالات سے پھر سب نے مل کر بادشاہ کے طرف متوجہ ہو گئے ہیں کہ آپ بھی تو اپنا کمال ذکر کر۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے داڑھی میں یہ کمال ہے۔ توجہ ہے؟ الحمدللہ یہ پہلا جلسہ ہے کہ میں بیٹھا ہوں، الحمدللہ سارے داڑھی والے نظر آ رہے ہیں، سب کہہ دو یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ ان حضرات کی محنت ہے، مجھے جلسے میں داڑھی ہی داڑھی نظر آ رہی ہے، الحمدللہ۔ تو فرمایا کہ میری داڑھی میں یہ کمال ہے، اگر تمہیں سب کو تختہ دار پر لٹکایا جائے اور لٹکانے کے لیے لایا جائے، میں اپنا داڑھی یوں ہلا دیتا ہوں، تم پھر آزاد ہو جاتے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ یہ تو بہت بڑی کمال ہے، آپ تو ہمارے قطب ہیں، آپ تو ہمارے غوث ہیں، آپ تو ہمارے بڑے ہیں، جب آپ کی داڑھی میں اتنے کمالات ہیں تو پھر آج چھوٹا موٹا چوری نہیں ہے، بڑا چوری کرنا ہے۔ آج تو پھر چھوٹا چوری نہیں ہے چوری، بلکہ آج ایک بڑی چوری کرنی ہے، اس لیے کہ جب آپ ہمارے ساتھ ہیں تختہ دار سے بچائیں گے تو پھر ڈاکہ ڈالنا ہے۔ کہاں ڈاکہ ڈالنا ہے؟ فیصلہ ہو گیا اسٹیٹ بینک۔
توجہ ہے کہاں؟ فرمایا اسٹیٹ بینک یعنی بادشاہ کی سب سے بڑے خزانہ ہے، وہاں پر ڈاکہ ڈالنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ ہمارے ساتھ ایسے باکمال آدمی ہے، داڑھی ہلائے گا ہم تختہ دار سے بچ جائیں گے، تو پھر ایسے چوری کی جائے جو سالوں کے سال ہمارے لیے کافی ہو۔ یہ کیا ہے؟ کسی سے سیکنڈ موٹر چھین لیا، کسی سے موبائل چھین لیا، یہ کیا ہے؟ بڑا ڈاکہ ڈالنا ہے، خزانہ اٹھا کر لے جانا ہے، ساری زندگی ہمارے لیے بس ہو۔ ٹھیک، مولانا مثنوی لکھتے ہیں کہ یہ 5 جن کے ساتھ محمود غزنوی بھی ہیں، یہ سب کے سب چل پڑے، کہاں جا رہے ہیں؟ بادشاہ کے خزانے کے طرف چل رہے ہیں، اور چلتے چلتے کتوں کے بھونکنے کی آواز آ گئی۔ توجہ ہے؟ کتوں کے بھونکنے کی آواز آ گئی۔ جس نے کہا تھا میرے کان میں کمال ہے، وہ کہنے لگے میرے ساتھیوں بات سنو، بات سنو، بات سنو۔ کتوں کی آواز آ رہی ہے، وہ بھونک کے کہہ رہے ہیں کہ اے چورو، بادشاہ تمہارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے، بلند آواز سے فرمایا بادشاہ تمہارے ساتھ ہے۔ فرمایا کتے بھونک کر بتا رہے ہیں کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا تمہارا یہ کمال، بادشاہ ہمارے ساتھ، ہم سارے چور ہیں۔ بادشاہ کدھر سے آ گیا؟ ہم تو سارے چور ہیں، بادشاہ کدھر سے آ گیا؟ اس نے کہا بھائی میرے کمال مانو یا نہ مانو، کتوں کے بھونکنے سے آواز آ رہی ہے بادشاہ تمہارے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، تیرے یہ کمال ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ آگے بڑھے، شاہی محل کے قریب پہنچ گئے، بادشاہ کے خزانے کے قریب پہنچ گئے۔ جس نے رسی ڈالنا تھا رسی ڈال دیا، اور سب رسی کی ذریعہ سے محل پر چڑھ کر اور نیچے اتر گئے۔ سونگنے والے نے مٹی سونگ لی جہاں خزانہ تھا، اور وہاں پر اشارہ کر دیا کہ مجھے معلوم ہو رہا ہے خزانہ اس کمرے میں ہے۔ تیسرے نے اپنے مکھ کا استعمال کیا، وہ دیواریں ٹوٹ گئی اور اندر گئے، وہاں پر تو سونے چاندی کا انبار ہے۔ سبحان اللہ تو کہہ دو، ہاں سونے چاندی کا انبار ہے۔ اور ایک دو نے اس دور میں پیسے یہی ہوتے تھے، یہ کاغذ یہ تو نقل ہے، اصل تو یہ پیسے نہیں ہے، اصل تو سونا چاندی ہے، یہ تو نقل ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اب تو سارے مال ہاتھ آ گئے، ڈال دو چادر، بچھا دیا چادر، ڈال دیا، جتنے بھی خزانے میں سونے چاندی تھے سارے اٹھائے گئے۔ اگر کوئی وقت کم نہیں کرے، مختصر ہے، ٹھیک ہے، بس آپ بیٹھ جائیں، میں مختصر کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے مجھے بالکل وقت کم دیا، میں کیا بتا سکتا ہوں، بہرحال مختصر۔ تو فرمایا کہ خزانہ انہوں نے اٹھایا، چادروں میں ڈال دی، اور ان کو اٹھا کر اور لے گئے، باہر نکلے۔ اور جب باہر نکلے تو انہوں نے ان کو تقسیم کیا، بادشاہ کا بھی حصہ ان کا بھی حصہ آپس میں تقسیم ہو گیا۔ تقسیم کرنے کے بعد بادشاہ نے سب کو دیکھ کر پہچان لیا، یہ فلان ہے، فلان کا بیٹا ہے، یہ فلان ہے، فلان کا بیٹا ہے، سب کو پہچان لیا۔ پہچاننے کے بعد صبح کو آرڈر کر دی کہ ان کو گرفتار کر۔ اور جب ان کو گرفتار کر کے لایا گیا تو اب جس نے کہا تھا کہ میری آنکھ میں کمال ہے، تو وہ کبھی خوش ہوتا ہے کبھی پریشان ہوتا ہے، اور جب نظر کرتا ہے دیکھتا ہے کہتے رات کو تو یہ جو کرسی پر بیٹھا ہمارا ساتھی تھا، ہاں یہ جو کہا تھا نا میرے داڑھی میں کمال ہے، یہ تو ہمارا ساتھی تھا جو کرسی پر بیٹھا ہے۔ کبھی خوش ہوتا ہے کبھی پریشان ہوتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے کبھی پریشان ہوتا ہے، کہتے یہ تو ہمارے ساتھی ہے، شاید پھر میں کہہ دو داڑھی ہلائے۔ تھوڑے دیر کے بعد بادشاہ نے آرڈر دیا، مختصر عرض کر رہا ہوں، بادشاہ نے آرڈر دیا کہ اس 5 کو تختہ دار پر لٹکاؤ۔ وہ کھڑا ہو گیا، کون سا؟ جس نے کہا میری آنکھ میں کمال ہے، وہ کھڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں بادشاہ سلامت، اب تو تختہ دار کی آرڈر مل گئی ہے، مہربانی کر داڑھی ہلا، ابھی مہربانی کر داڑھی ہلا، اور تاکہ ہم بچ جائے، تختہ دار پر تو پہنچ رہے ہیں۔
تو بادشاہ نے ہنس کر کہا کہ ویسے تمہیں تو سزا دینا تھا، لیکن صرف اس ایک آدمی کی آنکھ کی وجہ سے جو سلطان شناس ہے۔ سلطان شناس فارسی کا لفظ ہے۔